بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں واسمہ شرازی، پروگرام ہے فیصلہ آپ کا۔ اہم ڈیولپمنٹ ہے، آج چیئرمین تحریک انصاف جناب عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا۔ اس سے پہلے اٹک جیل میں وہ تھے اور وہاں سے انہوں نے آنے سے انکار کیا تھا۔ اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ اب وہ اٹک جیل میں ایڈجسٹ کر گئے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی انہوں نے کہا کہ کوئی اور کیس بنانے کی تیاری ہے، اسی لیے اڈیالہ جیل جو ہے ان کو منتقل کیا جا رہا ہے۔ لیکن اب سے تھوڑی دیر پہلے ان کا قافلہ جو ہے وہ اٹک جیل سے اڈیالہ جیل کی طرف رواں دواں ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ اڈیالہ جیل بھی پہنچ جائیں گے۔ سخت سیکیورٹی ان کو دی گئی ہے ان کی اس منتقلی کو، اور اس سے پہلے انہوں نے خود درخواست بھی دی تھی، ان کی ٹیم نے، جو قانونی ٹیم تھی، کہ ان کو اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے۔ اڈیالہ جیل کے اندر اس سے پہلے بھی وزرائے اعظم جو ہے وہ رہے ہیں، ذوالفقار علی بھٹو بھی یہاں پہ قید رہے ہیں، اس کے علاوہ نواز شریف صاحب بھی اس میں قید رہے ہیں، اس میں شاہد خاقان عباسی صاحب بھی قید رہے ہیں۔ تو مختلف شخصیات جو ہیں وہ اڈیالہ جیل آتی رہی ہیں۔ اٹک جیل کی بھی اہمیت ہے، لیکن بہرحال سیاسی رہنماؤں کے لیے اڈیالہ جیل جو ہے وہ بڑی سگنیفیکنٹ کہی جاتی ہے۔ دوسری جانب اگر ہم آپ کو بتائیں کہ یہ جو کیسز ہیں، ظاہر ہے کہ ان کے اوپر کام بھی ہو رہا ہے، اور سائفر کیس کے اوپر بھی آج سماعت ہوئی تھی، اس میں ایف آئی اے نے کچھ وقت لیا ہے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ جب یہ اڈیالہ جیل منتقل ہو جائیں گے عمران خان صاحب، تو وہاں پہ تیزی آ جائے گی ان کے کیسز میں، اور چالان جلد سے جلد جو ہے مکمل کیا جائے گا، اور شاید کچھ دنوں کے بعد اس کے اوپر جو ہے وہ معاملات، یعنی ان کا جو کیس ہے وہ کسی حتمی نتیجے کی طرف جو ہے وہ بڑھے گا۔ یہ ظاہر ہے ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ سپیڈ اپ کیا جائے، اور شاہ محمود قریشی آلریڈی یہاں پہ ہیں جن سے اس معاملے کے اندر پوچھ تاچھ کی جا رہی ہے۔ کچھ خبریں ہمیں اسی صورت میں مفاہمت کی بھی آ رہی ہیں، کچھ پیغامات کے حوالے سے بھی بات کی جا رہی ہے۔ مثلاً کل ہم نے سنا علی ظفر صاحب نے ایک بات کی، انہوں نے کچھ اشارہ دیا، ظاہر ہے وہ سینٹ کے اندر پارلیمانی رہنما ہے، سینئر لائر ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چیزوں کو کس طرف بڑھنا چاہیے۔ کچھ انہوں نے مفاہمت کی، بطور پارٹی، بطور چیئرمین اشارہ دیا، اس کی بات کی۔ انہوں نے کیا کہا وہ ہم آپ کے گوش گزار کرنا چاہتے ہیں، ذرا سنیے گا۔ کچھ کانفیڈینشیل باتیں نہیں، لیکن ایک میں اس کا جو تھیم آپ کو بتاؤں، سب سے بڑا جو پرابلم ہے ہمارے ملک کا، اکنامک کرائسس، اس سے نکلنے کے لیے نہ تو ایک آپ کو سرجری چاہیے، بہت میجر سرجری چاہیے، اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ کا ایک پاپولر لیڈر ہو، لیکن اس کے ساتھ ان کا یہ بھی خیال ہے اس پاپولر لیڈر کے ساتھ انسٹیٹیوشنز کا کھڑا ہونا بھی ضروری ہے۔ نواز شریف کی طرح وہ بھی جنرل باجوہ، جنرل فیض اور ثاقب نثار کا احتساب چاہتے ہیں اور ان کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ نہیں، میرا خیال ہے وہ اب ماضی کو تھوڑی دیر کے لیے بھول جائے۔ میرا خیال ہے احتساب کے اگر چکر میں ہم پڑھتے رہے تو پھر ہم آگے نہیں پڑھ سکیں گے۔ اس وقت کرائسس ایسا ہے کہ ہمیں پریزنٹ دیکھنا ہے، اور آپ نے پریزنٹ کو اگر ایکشن کو دیکھیں گے تو آپ کو فیوچر نظر آئے گا اپنا۔ ایک تو یہ کہ پاپولر لیڈر ہیں، اور اکنامک کرائسس کے اندر وہ سب سے زیادہ بہتر طریقے سے بات کر سکتے ہیں، کام کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے اس کا کیا تناظر ہے، اس کے اوپر بھی ہم ضرور بات کریں گے۔ دوسری جانب محمد علی درانی صاحب، جو کہ مشرف دور میں، جنرل مشرف کے دور میں وزیر اطلاعات بھی ہیں، اور ان کا کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کافی مراسم ہیں ان کے کافی زیادہ تعلقات ہیں۔ انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے کہ اشارہ ان کو ملا ہے، ایک واضح اشارہ ملا ہے، ایک انٹرویو میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ پی ٹی آئی اور عمران خان اب مزاحمت کی حوصلہ افزائی کے موڈ میں نہیں ہیں، ٹکراؤ کی سیاست کو ایک حد تک جانا تھا، اور اب درجہ حرارت جو ہے وہ نیچے آ رہا ہے، جو کہ اچھی بات ہے، اس میں سارے سیاستدانوں کی بہتری ہے۔ انہوں نے کہا وہ خود بھی ملنے کو تیار ہیں اور عمران خان صاحب سے وہ بات کرنے کو تیار ہیں۔ تو یہ دو میسیجز، اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو، ان کی کچھ دن پہلے صدر الوی سے بھی ملاقات ہوئی، اور ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ملاقاتوں کے چرچے ہیں۔ تو کیا یہ دو برج بن سکتے ہیں جو کہ مفاہمت کی بات کر رہے ہیں، اور کیا خود چیئرمین تحریک انصاف بھی اس بات کے لیے تیار ہوں گے؟ کیا 9 مئی کے بعد واقعی بات ہو سکتی ہے؟ کیا 9 مئی کی وہ مذمت کریں گے؟ کیا 9 مئی کی پہ وہ معافی مانگیں گے؟ بہت اہم سوالات ہیں۔ اور کیا اس کے بعد معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں؟ کیا یہ دروازہ بند ہو گیا ہے کہ مفاہمت ہی نہیں ہوگی اور مزاحمت ہوگی؟ یہ وہ سارے سوالات ہیں جس کے اوپر آج ہم بات کریں گے۔ دوسری اہم جو سٹوری ہے وہ میاں نواز شریف کی واپسی ہے۔ میاں نواز شریف نے ایک سٹیٹمنٹ دیا، اس سٹیٹمنٹ کے بعد سے شہباز شریف صاحب لندن میں ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ پارٹی تقسیم ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس بیانیے کا اور احتساب کے بیانیے کا ہونا بہت ضروری ہے تاکہ ایک پاپولر نیریٹو جو ہے وہ بنایا جائے، جبکہ دوسری جانب بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں پارٹی کے اندر جو کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مزاحمتی بیانیہ جو ہے وہ اب نہیں چلے گا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پروگرام بھی دینا ہے۔ تو اب نواز شریف صاحب اب واپس آئیں گے تو وہ کیسے، کیا بیانیہ لے کے آئیں گے،
کس طرح سے اس بیانیے کو آگے بڑھائیں گے، اس کے اوپر ہم آج کے اس پروگرام میں بات کریں گے. اور ظاہر ہے کہ یہ معاملہ ایسا ہے جس کے اوپر ہمارے ساتھ اس وقت بات کرنے کے لیے پاکستان کے معروف تبصرہ نگار، تجزیہ نگار بھی موجود ہیں، اور حامد خان صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں جو کہ قانون دان بھی ہیں، تاریخ انہوں نے دیکھی ہے، اور عمران خان صاحب سے ان کا تعلق بھی ہے. بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. سر جناب مظہر عباس صاحب، پاکستان کی ہسٹری ایک مرتبہ پھر ان کے سامنے ایک ساری چیزیں ہوئی ہیں، پھر ہم ان سے جانیں گے کہ کیا ہو سکتا ہے. بہت شکریہ مظہر صاحب آپ کے جوائن کرنے کا. جناب فہد حسین صاحب، اگین بڑا نام ہے اور پاکستان کی صحافت کا، اور بہت کچھ دیکھ چکے ہیں، ان سے بھی ہم اس معاملے کے اوپر بات کریں گے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے خان صاحب آپ کے پاس آؤں گی. ایک تو ظاہر ہے ممکنات کی بات ہے، سیاست تو ممکنات سے شروع ہوتی ہے. پہلے تو میں اس پہ جاننا چاہوں گی کہ اڈیالہ جیل منتقلی کیا جو خدشہ ہے چیئرمین تحریک انصاف کا کہ ان کے خلاف کیسز کو اسپیڈ اپ کیا جائے گا، اور شاید یہ جو سائفر کیس ہے اس کی تو لمٹ بھی ہے، 30 دن کے اندر شاید ایف آئی اے نے جو ہے وہ اس کو مکمل کرنا ہے. تو ان کے خدشات درست ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ انہوں نے خود بھی درخواست کی تھی کسی زمانے میں؟ دیکھیے یہ کہنا قبل از وقت ہوگا، کیونکہ خدشات اس لیے زیادہ ہیں کہ 150 سے زیادہ کیسز بنائے گئے ہیں، اور کیسز جو ہیں زیادہ تر جو ہیں وہ وکٹمائز کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں، ان میں کوئی سبسٹنس نہیں ہے. لیکن مقصد تو صرف یہ ہے کہ ان کو کسی نہ کسی طرح سے کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو اور ان کی پارٹی کو جو ہے وہ پولیٹیکل سین سے باہر کیا جائے، ان کو سیاست سے باہر کیا جائے، اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. تو اب جو بھی چیز ہوتی ہے اس میں شک و شبہات تو ایک دم ابھرتے ہیں کہ اب اگر کوئی مہربانی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں، اس میں ان کے پیچھے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں. تو بہرحال جو کچھ پچھلے 1.5 سال میں ہوا ہے پارٹی کے ساتھ اور پارٹی چیئرمین کے ساتھ، اس لیے جتنے بھی خدشات کا اظہار وہ کریں وہ کم ہے، کیونکہ اتنے سارے کیسز جو ہیں وہ تو کوئی انڈیویجول کے خلاف ہو بھی نہیں سکتے اور وہ فیس بھی نہیں کر سکتا، تو وہ تو صرف ایک ہیراسمنٹ ہے. تو آپ نے علی ظفر صاحب کی بات سنی جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اب ہم بات کریں گے، اور میرا نہیں خیال کہ ماضی کو بھول جانا چاہیے اور کسی کے احتساب کی اور اس کی بات نہیں کرنی چاہیے، جو کہ ایک چیئرمین تحریک انصاف کا ایک ریگولر سٹانس تھا. وہ پہلے جنرل باجوہ کے خلاف بات کرتے رہے، پھر وہ انہوں نے موجودہ آرمی چیف کے خلاف بھی باتیں کی، تو وہ بھول جانا چاہیے ان کو سب باتیں، اور پھر ٹیبل پہ آ سکتے ہیں وہ بات چیت کے لیے. دیکھیے جہاں تک آرمی چیف پہلے اور یہ موجودہ کا تعلق ہے، دیکھیے وہ تو کوئی اس پولیٹیکل سیناریو میں پارٹی نہیں ہو سکتے قانونی اور آئینی طور پر. ان کا تو کام ملک کو سیکیورٹی دینا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ کوئی بات چیت ہونی چاہیے یا بات چیت ضروری ہے، کیونکہ ان کو تو چاہیے کہ سیاست سے باہر رہے اور پولیٹیکل فورسز کو آپس میں ایک دوسرے سے بات کرنے دیں. اور فی الحال تو کوئی ان کے خلاف احتساب کا معاملہ بھی نہیں شروع ہوا. میں نہیں سمجھتا کہ باجوہ صاحب کے خلاف کوئی کیسز بن گئے ہیں یہ جو چل رہے ہیں. لہٰذا یہ معاملہ پولیٹیکل ہے، یہ پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان، پولیٹیکل لیڈرز کے درمیان طے ہونا چاہیے. مفاہمت کی بھی جو بات ہے یہ بھی پولیٹیکل پارٹیز اور پولیٹیکل لیڈرز کے درمیان ہونی چاہیے. اس میں فوج کا کوئی، لیکن اسپیچ 9 مئی ہو گیا تھا خان صاحب، 9 مئی کو جو کچھ ہوا، کیا چیئرمین تحریک انصاف کو اس بات کا اندازہ ہے، احساس ہے، کوئی ریگریٹ ہے کہ یہ سب نہیں ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیے نا، ایک تو بات یہ ہے کہ 9 مئی کو جو کچھ بھی واقعات ہیں وہ ان کو گرفتار کرنے کے بعد واقع ہوئے. عمران خان صاحب کو وہاں سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے اٹھایا گیا تھا، جس طرح اٹھایا گیا سب نے دیکھا ہے. ان حالات میں ان کا براہ راست کوئی واقعات سے تعلق ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو جیل میں تھے. بلکہ 11 مئی کو میں نے انہیں سپریم کورٹ میں پیش کیا ہے، جس دن ریلیز آرڈر ہوا سپریم کورٹ سے. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں تو 9 مئی کو جب مجھے لے گئے تھے اس وقت سے لے کے اب تک مجھے کچھ علم نہیں کیا ہوا. 2 دن مجھے کوئی خبر نہیں ملی، کسی نے مجھے کوئی اطلاع نہیں دی. اب میں آگے سپریم کورٹ میں بیٹھا ہوں تو مجھے دوسروں سے یہ اطلاع ملی ہے کہ 9 مئی کو کوئی واقعات ہوئے ہیں. ایک تو بات یہ ہے کہ ان کا براہ راست 9 مئی کے واقعات سے کوئی تعلق نہیں. یہ بات انہوں نے بارہا کہی ہے کہ اگر کوئی غیر قانونی، غیر آئینی تشدد، پرتشدد یا کوئی گراؤ جلاؤ والے کام ہوئے ہیں
وہ ہماری پارٹی کی سوچ کے خلاف ہے. ہم تو پیسفل، اور اس سے پہلے آپ کے سامنے جتنی انہوں نے پروٹیسٹ مارچز بھی کی ہیں اور بھی جو جیل بھرو تحریک چلائی ہے، اس میں کسی میں وائلنٹ ایلیمنٹ تو نہیں تھا، بلکہ جب کبھی خطرہ ہوا وائلنس کا تو یہ وہاں سے جلوس کو واپس لے جاتے رہے ہیں. آپ کے سامنے یہ بھی واقعات گزرے. لہٰذا اگر آپ پارٹی کی پالیسی دیکھیں، عمران خان کی پالیسی دیکھیں، تو ہرگز کراؤ جلاؤ تشدد میں نہیں شریک. اب اسی لیے ضروری ہے کہ اس کا پتہ تو کیا جائے کہ کون لوگوں نے یہ کیا. بلکہ اس وقت ابھی بھی سپریم کورٹ میں پٹیشن پینڈنگ ہے. اس پٹیشن میں میں وکیل ہوں عمران خان صاحب کا، اور ہم نے کہا ہے کہ جوڈیشل انکوائری کرائیں 9 مئی کے واقعات میں. یہ 25 مئی کو میں نے سپریم کورٹ میں فائل کی ہوئی جی، اور آج اس کے کتنے مہینے گزر چکے ہیں. جی. تو ہمارا مقصد یہ تھا کہ یہ 9 مئی کے واقعات کا ایک جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے. اچھا، بالکل ہونی چاہیے، اور اس میں بہت ساری ایویڈنسز کی بھی بات ہوتی ہے کہ زوم کے اوپر بھی ان کی میٹنگز تھیں، پلاننگز تھیں. یہ ایلیگیشنز ہیں، ظاہر ہے اس کی جب انویسٹیگیشن ہوگی تو یہ چیزیں سامنے آئیں گی کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے. لیکن جو وائلنس رہا وہ تو وائلنس تو خان صاحب آپ نے دیکھا جب 25 مئی کو لانگ مارچ لے کے آ رہے تھے پچھلے سے پچھلے برس جب ان کی گورنمنٹ گئی تھی، تو اس میں بھی آپ نے دیکھا اسلام آباد کے اندر گھراؤ جلاؤ ہوا، اس میں بھی وائلیشن انہوں نے کی سپریم کورٹ کے فیصلے کی. ہوا، لیکن وہ بعض اوقات ایسے موقعوں پر چند لوگ ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، چند لوگ ڈال دیے جاتے ہیں ایسے. دیکھیں نا، اسی لیے تو کہتے ہیں انکوائری کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جو اس میں ڈالے گئے ہیں جلاؤ کھراؤ کے لیے. ٹھیک بات. جہاں تک پارٹی کا تعلق ہے وہ تو کوئی جلاؤ کھراؤ کے اندازے سے جاتے ہی نہیں ہے. وہ تو چلو انہوں نے ڈیمونسٹریشن کرنی کر کے آ گئے. اچھا، لیکن وہاں کن لوگوں نے ان کو اندر لے کے گئے، کیا کچھ ہوا، یہ ساری چیز انکوائری ہونی چاہیے. اچھا مصعب، اب یہ جو مفاہمت کی خبریں اب آ رہی ہیں، جیسے علی ظفر صاحب کی جو ٹون ہے وہ بدلی ہے، پھر آپ دیکھیں کہ محمد علی درانی صاحب جو ہیں وہ ایک سنسیئر ایفرٹ وہ کہتے ہیں کہ وہ کر رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایفرٹس جو ہیں یہ کامیاب ہو سکتی ہیں؟ اور دوسری جانب کیسز ہیں، مثلا سائفر کا جو کیس ہے اس کو تو بہت، وہ 30 دن کا قانون بھی ہے جو نیا قانون بنا ہے، 30 دن کے اندر اندر اس کو وائنڈ اپ کرنا ہے. شکریہ آسما. مجھے نہیں لگ رہا کہ مفاہمت کی اپنے تئیں کوئی کسی نے کہا ہو کہ کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ جو گراؤنڈ پہ صورتحال نظر آ رہی ہے وہ اس میں کہیں بھی ایسی انڈیکیشن نہیں مل رہی کہ جس کی بنا پہ کوئی یہ کہہ سکے کہ مفاہمت کی طرف کوئی چیز ہوتی ہے. اس کے کوئی آپٹکس ہوتے ہیں، کوئی آپ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہوتے ہیں. ایک 2 پوزیشنز ہیں، ایک پوزیشن جو پی ٹی آئی نے لی ہوئی ہے اور ایک پوزیشن جو ہمیں نظر آتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے پوزیشن لی ہوئی ہے. اور وہ ایک تو 9 مئی کے حوالے سے بھی پوزیشن ہے، پھر جو ان پر مقدمات ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح ابھی حامد خان صاحب کہہ رہے تھے، اب یہ جب ٹرائل ہوگا، اگر خان صاحب کا 9 مئی کے حوالے سے ٹرائل ہوگا تو یہ پروسیکیوشن کے اوپر ہے کہ وہ یہ کیسے ثابت کریں گے کہ اس پورے اس کانسپریسی کے پیچھے عمران خان صاحب تھے. جب وہ چیزیں سامنے آئیں گی، وہ کوئی اگر ان کے پاس ایویڈنسز ہیں ایسے، تو پھر ہم کسی ججمنٹ پہ پہنچ پائیں گے. ابھی تو ٹرائل ہی نہیں ہوا، ابھی تو ان کا ٹرائل نہیں ہوا جو براہ راست ملوث تھے اس کے اندر، جن کے بارے میں جن پہ الزامات ہے کہ انہوں نے سے یہ سارا ایکشن کیا. تو ابھی تو ایکشن والوں کے ہی ٹرائل نہیں شروع ہوا. باقی تو خان صاحب جس طرح بھی حامد خان صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ تو جیل میں تھے، تو یہ پروسیکیوشن کے اوپر برڈن ہے. تو اور پولیٹیکلی ہمیں کیا نظر آ رہا ہے؟ پولیٹیکلی نظر یہ آ رہا ہے کہ کہیں بھی تحریک انصاف کی جو لوگ رہا ہوتے ہیں انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا ہے. ابھی خواتین رہا ہوئیں، انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا. تو جو آپٹکس ہیں وہ ایسے نہیں نظر آ رہے کہ کہیں کوئی مفاہمت کی بات چیت ہو رہی ہے، کہیں کسی لیول پہ کوئی چیز ہو رہی ہو تو نہیں. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کسی ہائیسٹ لیول پہ ابھی تک کوئی میسیجنگ. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تحریک انصاف کی چند لوگوں کی یہ خواہش ہو سکتی ہے، یہ ابھی تک اس خبر نہیں ہے، یہ خواہش ہو سکتی ہے کہ مفاہمت ہو، آگے بڑھیں. ظاہر ہے دیکھیں علی ظفر صاحب ایسے تو بات نہیں کریں گے، ان کی یقیناً بات ہوئی ہوگی چیئرمین سے. دیکھیں آسما، تحریک انصاف اس وقت کیا کہہ رہی ہے؟ جو تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ جی الیکشن میں تمام پارٹیوں کو پارٹیسپیٹ کرنے کی اجازت دی جائے بشمول تحریک انصاف کو. جی ہاں، لیول پلینگ. اب جو نگراں وزیر اعظم کی ہم نے بات سنی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو لوگ 9 مئی کے واقعات میں ملوث نہیں ہیں ان کے علاوہ سب کو اجازت ہے.
لیکن ہمیں وہ ابھی بھی جب ایک مرتبہ الیکشن شیڈیول کا اعلان ہوگا، کیمپین کا آغاز ہوگا اور نامینیشن وغیرہ کا آئے گا تو ہمیں نظر آ جائے گا ٹھیک کہ بات ہے. تحریک انصاف کے لیے کتنا اسپیس ہے یا دیگر جماعتوں کے لیے. ابھی جو صورتحال ہے، ابھی جب ہم بات کر رہے ہیں تو مجھے ایسے کوئی آپٹکس نظر نہیں آتے، کوئی ایسی انفارمیشن نظر نہیں آتی جس کے بنا پہ یہ بات کی جا سکے کہ کہیں نہ کہیں کوئی مفاہمت کی جو ہے راہیں کھل رہی ہیں. فہد صاحب، ہم نے ماضی میں دیکھا کہ جب ایک جماعت سے اسٹیبلشمنٹ ناراض ہوتی ہے تو دوسری جماعت کو انگیج کرتی ہے. آپ نے دیکھا جنرل باجوہ جو تھے انہوں نے دباؤ بڑھایا، پی ایم ایل این نے ان کے ساتھ ان کی مفاہمت شروع ہو گئی، اور پھر آپ نے دیکھا یہاں سے مزاحمت انہوں نے کرنی شروع کر دی. تو ابھی کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک اپنا بھی ترازو برابر رکھنے کے لیے یا ایک تھریٹ رکھنے کے لیے یا تھریٹ پرسیپشن کے لیے میاں نواز شریف کا جو نیا بیانیہ آیا ہے سامنے، یہ پرانا ہی تھا لیکن اب دوبارہ آیا ہے، اس کے بعد کوئی چانسز بن سکتے ہیں، امکانات ہو سکتے ہیں؟ آسما، امکانات آپ کہہ رہی ہیں کہ ہو سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اور اسٹیبلشمنٹ کی مفاہمت کے حوالے سے؟ جی یہ مطلب رابطوں کی بات ہو رہی ہے نا، جو درانی صاحب بھی کہہ رہے ہیں. دیکھیے، میرے خیال میں رابطے تو ہو سکتے ہیں، لیکن اگر مفاہمت ہونی ہے تو اس کی کوئی بنیاد ہوگی، اور وہ بنیاد جو ہے وہ ریوالو کرے گی اس مین ایشو کے گرد جس کی وجہ سے حالات جو ہیں وہ اتنے زیادہ بگڑے ہوئے. اور میں حوالہ دے رہا ہوں 9 مئی کے واقعات کا. اب اس میں تو اگر تو پاکستان تحریک انصاف کا جو بیانیہ ہے یا جو ان کی ایکسپلینیشن ہے یا جو ان کا موقف ہے مئی 9 کے حوالے سے، اگر وہ فنڈامنٹلی چینج ہوتا ہے تو پھر تو شاید مجھے کوئی اندازہ ہوگا کہ واقعی میں پاکستان تحریک انصاف جینوئنلی یہ چاہتی ہے کہ اس کی اسٹیبلشمنٹ سے حالات بہتر ہوں. لیکن اگر وہ بیانیہ وہی رہے گا جو ابھی محترم حامد خان صاحب جو بیانیے کی بات کر رہے تھے، وہ ان کی پارٹی پالیسی ہے. حامد خان صاحب ظاہر بات اتنے قابل احترام اور ریسپیکٹڈ فگر ہیں، میں ان کے حوالے سے تو بات نہیں کر رہا، لیکن یہ جو بیانیہ ہے کہ جب 9 مئی کا ذکر ہو اور اس پہ یہ کہا جائے کہ جی اگر کوئی ایسا ہوا ہے، اگر کا لفظ استعمال کرنے کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو بری ذمہ کر لیا. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ کور کمانڈر ہاؤس پر پاکستان تحریک انصاف نے حملہ کیا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے اس کو پلان کیا تھا، اس کو لیڈ کیا تھا، اس کو ایگزیکیوٹ کیا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اگر آج بھی پاکستان تحریک انصاف اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ جی لوگ وہ کہہ پائیں گے کہ جی ہمارا تو اس سے کوئی تعلق نہیں تھا، یہ تو باہر سے کوئی لوگ ایسے کر گئے تھے، اگر یہ بیانیہ ہے پھر مفاہمت کا کوئی مجھے امکان نظر نہیں آ رہا. اچھا، جیسے آپ کی بات کو میں یہ پوچھ کے پھر میں بریک لوں گی، لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں وہ جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے، میں انوش مسعود صاحبہ کا جو اسٹیٹمنٹ دیکھ رہی تھی جو کہ اس کو لیڈ کر رہی ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ بالواسطہ طور پر اس میں چیئرمین تحریک انصاف کی انوالومنٹ ہمیں نظر آئی ہے، اور 9 مئی میں اگر بالواسطہ ہے تو ظاہر ہے ان کے پاس ثبوت بھی ہوں گے، اور انہوں نے کہا بھی کہ ہمارے پاس شواہد موجود ہیں اس کے. تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہے گی کہ ان کے ساتھ بات ہو. یہ میں نے خان صاحب سے بھی پوچھنا ہے، پہلے آپ اس کا جواب دے دیجیے. بالکل بات درست ہے. دیکھیے، اگر تو یہ بالکل یہ ثبوت ہیں، اب ہمارے سامنے منظر عام پہ تو ثبوت نہیں ہے، ابھی تک تو سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ ساری پلاننگ تو جو چیئرمین پی ٹی آئی انہوں نے خود کی تھی، ان کے انسٹرکشنز تھے. بہرحال جب تک ثبوت سامنے نہیں آتا ہم اس کو دعویٰ کہیں گے. لیکن اگر لیٹس اسیوم فار اے سیکنڈ آسما، لیٹس اسیوم فار اے سیکنڈ کہ جو نہیں بھی انوالو، لیکن ان کی جماعت نے تو کیا ہے، تو جب تک مکمل طور پر اس واقعے سے نہ صرف یہ کہ یہ پارٹی اور اس کی قیادت اپنے آپ کو مکمل طور پر الگ کرتی ہے، ایک مانتے ہیں کہ غلطی تھی وہ معافی مانگتے ہیں، جب تک یہ نہیں ہوگا مجھے مفاہمت ہوتی نظر نہیں آ رہی. کیونکہ جو کور ایشو ہے وہ تو یہ ہے، ہم اس کو ایڈریس کے بغیر آگے نہیں چل سکتے. بالکل. میں ایک چھوٹی سی بریک لوں گی، بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے. اور نواز شریف صاحب بھی وطن واپس آ رہے ہیں، وہ بھی ایک بیانیہ لے کے آ رہے ہیں. اس بیانیے کی مزاحمت خود ان کی جماعت کے اندر بھی کہا جا رہا ہے کہ ہو رہی ہے. تو وہ کیسے آئیں گے، کتنا دباؤ فیس کریں گے اپنی جماعت سے، اور لا بھی پائیں گے وہ بیانیہ یا نہیں؟ بریک کے بعد. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. خان صاحب، آپ نے اتنی سیاست دیکھی ہے، اتنا زمانے آپ نے دیکھے ہیں، اتنے ادوار دیکھے ہیں،
ظاہر ہے جو کچھ اس وقت ہے وہ اس سے پہلے شاید نہیں کبھی بھی ہوا. سیاست کے اندر نئے انداز ہو رہے ہیں, مطلب بیانیے کی سیاست ہوتی ہے نا. اب وہی بیانیہ اب میاں نواز شریف واپس لے کے آ رہے ہیں جو انہوں نے 2017 میں دیا تھا, مجھے کیوں نکالا, اور پھر اینٹی اسٹیبلشمنٹ وغیرہ. تو آپ کو لگتا ہے وہ بیانیہ لے کے آئیں گے تو آپ کا اور ان کا ایک جیسا بیانیہ نہیں ہوگا اب؟ میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ ان کا جو پہلے بیانیہ تھا جو بعد میں نہیں رہا وہ یہی تھا کہ فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. ہمارا پی ٹی آئی کا بھی اب یہی بیانیہ ہے. تو لہٰذا اس لحاظ سے تو لوگوں کو, عوام کو موقع دینا چاہیے ان دونوں میں جس کا بیانیے پر زیادہ انہیں اعتبار ہے ان کو ووٹ دے دیں. تو اس کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہونا چاہیے. لیول پلینگ فیلڈ اس کے لیے ضروری ہے کہ دونوں کو آزاد کیا جائے, دونوں کو موقع دیا جائے اپنے کینڈیڈیٹس نومینیٹ کرنے کا, دونوں کو نیشنل کیمپین کا اجازت دی جائے, اور پھر فری اینڈ فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن. لیکن نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایسا نہیں ہوا, ان کے لیے پلڑا برابر نہ کیا گیا جب وہ نااہل کیے گئے اور سپریم کورٹ سے نااہل کیے گئے, اور وہ اپنا مقدمہ لڑتے ہیں اس وقت. نہیں, پھر اس کا مطلب یہ کہنا کہ اب وہی کچھ عمران خان کے ساتھ کیا جائے یہ مناسب نہیں ہے. وہ جیسے انگریزی میں کہتے ہیں ٹو رانگس ڈونٹ میک اے رائٹ. تم یہ کہہ رہے ہو کہ میرے ساتھ زیادتی ہوا, ان کے ساتھ زیادتی کرو, یہ تو بات نہیں نا ہونی چاہیے. بہر صورت آپ نے بہت الیکشن لڑے ہیں, آپ کو بڑا مختلف وقتوں پہ اسٹیبلشمنٹ نے بہت پروموٹ کیا ہے. 1990 میں جب یہ پہلی دفعہ پرائم منسٹر بنے, سب کو پتہ ہے کہ اس میں سارا ہاتھ ہی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کا ہے, ان کو پروجیکٹ کرنے کا, لے کے آنے کا, وہاں پہنچانے کا. تو اس کے بعد تو یہ لیڈر بنے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ باتیں چھوڑ دینی چاہیے کہ اس کو بھی وہی ڈس ایڈوانٹیج دیا جائے جو مجھے دیا گیا تھا. اب آپ نے اگر جمہوریت چلانی ہے تو پھر ایون ہینڈڈ ہوگی چلانی ہے. ساری پولیٹیکل پارٹیز کو, پولیٹیکل لیڈرز کو کھل کے کیمپین کرنے کی, اپنے بیانی ایکسپلین کرنے کی, اپنے عوام تک پہنچنے کی پوری اجازت ہو. یہ ممکن ہے مظہر صاحب, کیونکہ ظاہر ہے کہ پارٹی جو نواز شریف صاحب کی پارٹی ہے اس کے اندر تو مزاحمت ابھی سے شروع ہو گئی ہے, کہا جاتا ہے تقسیم ہے ان کے اندر, اور یہاں پہ بھی ظاہر ہے کہ یہ مزاحمت رہی ہے تحریک انصاف کے اندر بھی. تو کیا یہ ممکن ہے کہ وہ اپنے اسی بیانیے کے ساتھ واپس آئے جس کا پرچار کچھ دن پہلے انہوں نے پھر سے کیا ہے؟ دیکھیں آسما, پاکستان کی جتنی بھی مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں بشمول پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی اور ایون پیپلز پارٹی بھی, یہ بات تو یہ کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور کا پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے, فوج کا پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. لیکن بات چیت یہ سب انہی سے کرتے ہیں, آپس میں بات چیت نہیں کرتے, آپس میں اس بیانیے پر ایگری نہیں کرتے کہ نہیں ہم جو کچھ بھی ہو جائے گا ہم ان کو دعوت نہیں دیں گے, ان سے ان کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے, ان کا جو کانسٹیٹیوشنل رول ہے وہی رہنا چاہیے. تو میرا خیال ہے یہ ہپوکریٹک پالیٹکس جو ہے نا, یہ اس نے بہت ڈیمیج کیا ہے, پالیٹکس کو بھی ڈیمیج کیا ہے, ڈیموکریسی کو بھی ڈیمیج کیا ہے. کلیئرٹی آنی چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ سے ہی کہیں نہیں ان کے ساتھ نہ جائیں, آپ میرے ساتھ آ جائیں. یہ ہم نے ماضی میں 90s میں بھی دیکھا, یہ ہم نے اب بھی دیکھا ہے, اور آج تک اس معاملے پہ کلیئرٹی نہیں ہے. یہ جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ جی سارے اسٹیک ہولڈرز بیٹھ جائیں, ڈیموکریسی میں اسٹیک ہولڈر صرف پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں یا عوام ہوتے ہیں, بالکل, یا پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے. پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو سامنے رکھیں, پولیٹیکل پارٹیز بیٹھیں اور ایک چارٹر بنا لیں کہ جی یہ چارٹر ہے, اس میں کس کا کیا رول بنتا ہے. اس سے آگے کوئی بات ہونی نہیں چاہیے. جب آپ اس سے آگے جاتے ہیں اور آپ بات چیت ادھر سے ادھر سے شروع کرتے ہیں تو پھر یہ چیزیں کہیں بھی نہیں جاتی, اور اس کا سب سے زیادہ جو ڈیمیج ہوتا ہے وہ خود پولیٹیکل پارٹیز ڈیمیج ہوئی ہیں. ٹھیک, نہ اپنے اندر وہ ایک ڈیموکریٹک کلچر لے کر آئے, نہ وہ ملک کے اندر ایک ڈیموکریٹک کلچر لے کر آئے. تو میرا خیال ہے پولیٹیکل پارٹیز کو خود کرنا چاہیے. لیکن فاضل صاحب دیکھیے ابھی بھی آپ آسما ایک بات دیکھیے, نواز شریف صاحب آ رہے ہیں, نواز شریف صاحب کی بات لے لیں, عمران خان صاحب کی بات لے لیں, دونوں طرف پرسن اسپیسیفک باتیں ہو رہی ہیں. جنرل باجوہ, جنرل فیض, جنرل باجوہ, جنرل ایکس وائی زیڈ. بھائی آپ یہ بات کریں کہ انسٹیٹیوشن کا پولیٹکس سے تعلق نہیں ہونا چاہیے. پولیٹکس پولیٹیشنز کا کام ہے, پولیٹیکل پارٹیز کا کام ہے, یا سول سوسائٹی کے ساتھ گفتگو ہو. تو جب تک ہم اس طرف نہیں آئیں گے
چیزیں بہتر، چیزیں رائٹ ڈائریکشن میں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں مظہر صاحب، لیکن فہد صاحب یہ 9 مئی جو مظہر صاحب کہہ رہے ہیں 9 مئی سے پہلے یہ سب کچھ ہو رہا تھا. آپ نے دیکھا پولیٹیکل لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ گئے تھے، وہ الیکشنز کی طرف بڑھ رہے تھے. جو خان صاحب ہیں وہ بھی مان گئے تھے، ڈیٹ بھی آنے والی تھی، پھر ایک دم سے 9 مئی ہو گیا. تو یہ جو معاملہ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ کا بھی اور جو انوائرمنٹ ہے، کیا اس میں یہ ممکن ہے اس وقت بھی کہ سب بیٹھ جائیں اکٹھے اور الیکشن سے پہلے کچھ معاملات کو طے کیا جائے؟ آسمان ناممکن سی بات، بالکل ناممکن ہے. میری اور آپ کی اور ہم صاحب کی اور مظہر صاحب کی اور حامد خان صاحب کی یہ امید تو ہو سکتی ہے کہ ایسا ہو، لیکن پریکٹیکلی یہ پاسبل نہیں ہے. جو رویہ جماعتوں کا رہا ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، بلکہ اور زیادہ وہ کرست ہو گئے ہیں. کیا آپ کے خیال میں پاکستان تحریک انصاف آج کہے گی کہ ہم پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں؟ کیا عمران خان صاحب نواز شریف صاحب کے ساتھ ٹیبل کے ارد گرد بیٹھنے کو تیار ہیں؟ اگر آج وہ یہ بیان دیتے ہیں تو پھر تو میں کہوں گا پھر امکان ہے. لیکن آج بھی اگر ان کا وہی رویہ ہے کہ میں تو ان کو مانتا ہی نہیں کہ یہ سیاستدان ہیں، یہ تو چور ہیں، تو پھر تو یہ بات گئی. اچھا دوسری طرف بھی یہی ہو گیا، کیونکہ دیکھیں نا تالی تو ایک ہاتھ سے تو نہیں بجتی. اب دوسری طرف بھی یہی ہے کہ جی ہم نے نہیں بات کرنی. سو یہ میری اور آپ کی خواہش ہو سکتی ہے، بٹ اٹ از اے مس فارچون آف آر ڈیموکریسی. اور اس میں آپ تمام تر انگلیاں اسٹیبلشمنٹ پہ نہیں اٹھا سکتے. سیاستدانوں کا احتساب آپ کو کرنا ہوگا کہ جب سیاستدانوں کو بھی موقع ملا تو پھر وہ نے بار بار وہ موقع کیوں گوایا؟ ٹھیک، سیاستدانوں کا احتساب تو پھر ان کرداروں کو بھی تو احتساب بنتا ہے نا فہد صاحب، جنہوں نے پاکستان کے سیاستدانوں کو استعمال کیا ہے. آسما جی بالکل 100% بنتا ہے، بالکل 100% بنتا ہے. اور اگر آج میاں نواز شریف صاحب ان کا نام لے رہے ہیں، اس سے پہلے عمران خان صاحب ان کا نام لے رہے تھے، لیکن اس سے پہلے وہی ان کو ایکسٹینشن بھی دے رہے تھے اور ان کے ساتھ ملے ہوئے بھی تھے. تو یہ دونوں طرف سے معاملہ چل رہا ہے. لیکن جو میرا نقطہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں آسما، وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ یہاں پہ کوئی دودھ سے دھلا ہوا نہیں ہے. یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ جی سب کچھ جو ہے وہ الگ کر دیں اور وہ بالکل سیاست سے ہٹ جائیں اسٹیبلشمنٹ اور بالکل ہونا چاہیے. لیکن گراؤنڈ ریالٹی کو انٹرپریٹ کرنے کے لیے آپ کو جو گراؤنڈ ریالٹی ہے اس کی بنیاد پہ بات کرنی چاہیے. صحیح. اچھا میں مذہب آپ کے پاس آتی ہوں، ایک چھوٹی سی بریک لے لوں. بریک کے بعد کہ پھر ہوگا کیا اگر 21 اکتوبر کو نواز شریف صاحب واپس آتے ہیں، اسی بیانیے کے ساتھ آتے ہیں. ظاہر ہے کہ وہ زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ وہ کوئی احتساب کی بات نہ کرے، لیکن سچ تو بتانا پڑے گا. تو پی ٹی آئی کہیں نہ کہیں آ کے انگیج ہو سکتی ہے، اور باقی جماعتیں بھی. پیپلز پارٹی کا اپنا ایک بڑا کردار ہے، اور دیکھا جائے تو انسٹیٹیوشنز کے حوالے سے وہ بات کرتے ہیں، وہ پرسن اسپیسیفک بات نہیں کرتے. اگر ابھی تک اگر ہم ان کو دیکھیں تو کیا ہوگا، کیا خاکہ بن رہا ہے الیکشن سے پہلے، اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مصعب آپ بریک سے پہلے کچھ کہنا چاہ رہے تھے، اس میں ایڈ کر لوں کہ سوال میرا یہ ہے کہ اب نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں، ان کو ایک قانونی چارہ جوئی کا بھی سامنا ہے. ان کی گرفتاری پہ آپ نے سرفراز بگٹی صاحب کا سٹیٹمنٹ سنا، اور اس کے بعد پھر رانا ثناء اللہ صاحب کا سٹیٹمنٹ سنا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا خاکہ بن رہا ہے؟ کیا وہاں پہ بھی کوئی لیول پلینگ فیلڈ ہوگا؟ دیکھیے لیول پلینگ فیلڈ کی پتہ نہیں ہمارے یہاں کیا ڈیفینیشن ہے. ہم لیول پلینگ فیلڈ دیتے ہیں یا مائنس فارمولے پہ عمل کرتے ہیں. مائنس فارمولا یا لیول پلینگ فیلڈ مجھے اپنے لیے کچھ چاہیے ہوتی ہے، دوسرے کے لیے کچھ چاہیے ہوتی ہے. بیسکلی تو اگر ہم پولیٹکس کی بات کریں، الیکشن کی بات کریں، تو لیول پلینگ فیلڈ تو یہی ہوتی ہے کہ سب کو موقع ملنا چاہیے. اب 2018 کی لیول پلینگ فیلڈ صرف عمران خان صاحب کے لیے تھی. 2023 کی لیول پلینگ فیلڈ ان کے لیے نہیں ہے، نون لیگ کے لیے ہے. اس وقت نون لیگ کے لیے لیول پلینگ فیلڈ نہیں تھی. اور صرف پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کا مسئلہ نہیں ہے. آپ دیکھ لیں خیبر پختونخوا چلے جائیں، کیا پشتون تحفظ موومنٹ کو لیول پلینگ فیلڈ ملتی ہے؟ نہیں ملتی. یہاں آتے ہیں، یہاں ایم کیو ایم لندن والے شکایت کرتے ہیں کہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملتی. تو ہمارے یہاں بیسکلی اب نواز شریف صاحب واپس آئیں گے، ظاہر قانونی معاملات ہیں. وہ قانونی معاملات سے ان کی پارٹی ان کو کس طرح نکالتی ہے، یہ اس پارٹی کا ٹیسٹ ہوگا. 21 اکتوبر سے پہلے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں یا 21 اکتوبر کے بعد ہوتی ہیں. ٹھیک. لیکن میرے خیال میں آسما کے نواز شریف صاحب نے واپس آنے میں دیر کر دی ہے. انہوں نے بہت لمبا گیپ
دیا ہے 3-3.5 سال کا، یہ ویکیوم دیکھیے، ویکیوم رہتا نہیں ہے، یہ کوئی نہ کوئی اس کو فل کرتا ہے. پی ٹی آئی نے پنجاب میں آپ دیکھ لینا کہ پنجاب میں آج لاہور میں، فیصل آباد لے لیں، ان علاقوں میں لے لیں، کیا مسلم لیگ نون کی وہ سچویشن ہے جو 2020 میں تھی؟ اچھا بالکل بالکل. اچھا فہد صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کوئی فرق پڑے گا نواز شریف صاحب کے آنے سے ان کی جماعت کے حوالے سے؟ دیکھیے اس کا فرق اتنا تو پڑے گا کہ جو اگر ان کا جو اپنا ووٹر ہے، جو اپنا سپورٹر ہے، جو وہ زیادہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا، گیلونائز ہو جائے گا. لیکن بڑا سوال یہ ہے، میں مظہر صاحب کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں، کہ جو اگر ان کا میکسیمم ووٹر بھی گیلونائز ہو جاتا ہے، موبلائز ہو جاتا ہے، تو پھر بھی کیا اس کی تعداد اتنی ہے کہ وہ اس جماعت کو ایک سب سے بڑی جماعت بنا کر لے آئے؟ کیونکہ ڈیموگرافکس چینج ہو گئے ہیں. اگر ان کا بیس ایکسپینڈ نہیں کیا اور پاکستان تحریک انصاف کا بیس ایکسپینڈ کر گیا تو وہ 100% بھی اگر اپنے ووٹرز کو موبلائز کر لیں وہ پھر بھی مشکل ہوگا. تو یہ بات تو بالکل درست ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو بیانیہ وہ لے کر آ رہے ہیں، میرا نہیں خیال کہ وہ بیانیہ جو ہے وہ اتنا افیکٹو ہے. دیکھیے یہ نوجوانوں کا ملک ہے آسمان، آپ نے اگر ان سے کنیکٹ کرنا ہے تو کب تک آپ ماضی کی طرف دیکھیں گے، کب تک آپ ان چیزوں کا حوالہ دیں گے جو لوگوں کو اب نوجوانوں کو یاد بھی نہیں ہے؟ پروگرام دینا پڑے گا، ایجنڈا دینا پڑے گا. صحیح بات ہے. معاشی دیکھیے نا، یہ جو اس ٹائم جو اتنا بڑا بحران ہے، اس سے نکلنے کے لیے کیا علاج ہے، کیا پرسکرپشن ہے، اور اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ آپ نے لوگوں کو آگے کے بارے میں بات کرنی ہے، فیوچر کے بارے میں ہوپ دینا ہے. یہ ملک کیسے ترقی کرے گا، یہ معاشرہ کیسے بہتر ہوگا، یہ وہ آئیڈیاز ہیں جو لوگ سننا چاہ رہے ہیں. یہ نہیں کہ آج سے 10 سال پہلے، 15 سال پہلے جو ہے کیا ہوا تھا اور ہمارے ساتھ کیا زیادتی ہوئی تھی. مگر ہم ماضی سے الگ بھی تو بالکل ماضی سے الگ بھی تو نہیں ہو سکتے خان صاحب. لوگوں کو سچ بھی تو بتانا چاہیے کہ یہاں پہ پاکستان کے اندر سیاست میں انوالومنٹ کتنی رہی ہے. تو کیا نواز شریف صاحب وہ بھی بتانا ان کو چاہیے اور ایجنڈا بھی لے کے آنا چاہیے، تب فرق پڑے گا آپ کے خیال میں؟ دیکھیے اس وقت یہ بات جو کہہ رہے ہیں یہ غلط نہیں ہے، انہوں نے دیر کر دی ہے. شروع میں ان کا بھی ایجنڈا یہی تھا. انہوں نے جو جلسوں میں تقریریں کی ہیں تو وہاں سے تو اس میں تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ جی آپ آئیو صاحب کیا کام ہے، آپ کیوں سیاست کر رہے ہیں، آپ کیوں پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ بات صحیح تھی، لیکن اب انہوں نے دیر کر دی ہے. اور اس کے بعد لیکن آپ مانتے ہیں کہ جناب باجوہ نے پولیٹیکل انجینئرنگ کی ان فیور آف پی ٹی آئی؟ ہو سکتا کی ہو، لیکن یہ ان کا بیانیہ تھا، اس میں جان تھی. کیونکہ پولیٹیکل انجینئرنگ تو ہماری اسٹیبلشمنٹ کرتی آ رہی ہے، اس لیے وہ ایک آن گوئنگ چیز تھی. کبھی کسی کے فیور میں، کبھی میرے نزدیک تو 2013 میں بھی پی ایم ایل این کے فیور میں تھی، 2018 میں شاید اس کے خلاف تھی، اب 2023 میں غالباً پی ٹی آئی کے خلاف ہو رہی ہے. ابھی تک تو یہی صورتحال لگ رہی جب تک یہ معاملات کو بہتر نہ ہو جائے. تو یہ ان کا جو بیانیہ تھا درست بیانیہ تھا، لیکن اس کے بعد انہوں نے اس کے بالکل سیاسی کلا بازی کھائی ہے. اس کے بعد انہی لوگوں کے ساتھ انہوں نے ڈیل کر لیا. انہوں نے ڈائریکٹلی کیا ہے یا انڈائریکٹلی کیا ہے، شہباز شریف کو آگے کر کے کیا ہے، لیکن سب نے دیکھا ہے کہ جن کے خلاف یہ بات کر رہے تھے اور جلسوں میں کہہ رہے تھے، اور انہی کے خلاف پھر اسی باجوہ کے ساتھ انہوں نے، ان کے بھائی نے ڈیل کی اور حکومت حاصل کی. میں بہت بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. میں کوئکلی فہد صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے جو حامد خان صاحب نے کہا ہے کہ اس کا مطلب میں مختصر کہ پاور ٹاکس ٹو پاور، یہ مریم نے کہا تھا، مریم نواز نے، اور عمران خان صاحب بلیوز ان دس. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے یہ ایک ایز اے پرنسپل تو چلیں بات ٹھیک ہے، لیکن جو پاور ٹاکس ٹو پاور تو اس میں آپ نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ جو دو حریف ہیں ان کا پاور ڈیفرنشیل کتنا ہے، آپ وہ بھی دیکھنا ہوتا ہے. ٹھیک. اور یہ مئی 9 میں کے بعد ثابت ہو گیا ہے کہ اگر پاور ڈیفرنشیل بہت زیادہ ہے تو پھر پاور ٹاکس ٹو پاور نہیں ہوتا، پھر ایک جو ہے وہ دوسرے پر حاوی ہوتا ہے. اچھا مذہب، یور ٹیک سر. مذہب کو آواز نہیں آ رہی. آپ سر اس پہ کیا کمنٹ کریں گے لاسٹ، کہ پاور ٹاکس ٹو پاور پہ جائیں تو پھر پی ٹی آئی سے بھی بات ہو سکتی ہے؟ دیکھیے یہ تو پاکستان کی تاریخ میں ہو رہا ہے، اور یہی بات بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں تحریک انصاف کو کہ ان سے بات کریں، کیونکہ ان کے پاس فزیکل پاور ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر آئین کی حکمرانی لانی ہے تو شاید یہ مناسب نہیں ہے. بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. میں خیال ہے دریا کو کوزے میں بند کیا حامد خان صاحب نے. گفتگو آپ نے سنی، فیصلہ آپ کا.